بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحین۔ الحمدللہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق نمبر 16 میں الحمدللہ ہم نے ایک لمبا سفر ہے جو کہ طے کر لیا، اور اب ہم صرف منزل سے جو ہے 4 سبق پیچھے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے استاد مربی ڈاکٹر ظفر الہی موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ آج کا سبق ہمارے سامنے پیش کریں، لیسن نمبر 16۔ شکریہ معاذ، آپ لوگوں کو خوش آمدید پروگرام میں۔ اللہ کی اس دعا سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے معاذ نے ہمارے ساتھ رکھا، تو انشاءاللہ آج ہمارا لیسن نمبر 16 ہے، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ یہ کورس نمبر 2 ہے، اس میں ہم نے قرآن پاک شروع کیا ہے شروع سے، اور سورہ بقرہ کے پہلے 5 پیجز جو ایک پاؤ بنتا ہے، وہ ہمارا ہدف ہے اس کورس نمبر 2 میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گرامر بھی۔ تو اس میں ہم آتے ہیں، اور ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اس کا اگر ہم اعادہ کریں تو ہم نے جو ہے وہ 3 پیجز کمپلیٹ کرنی ہے، چوتھے پیج پہ ہیں، اور جیسے ہم ہر پیج کو جو ہے وہ اشاروں سے دیا ہے کہ جو ہے اس کو ایک ہاتھ کو جو ہے ہم اس کے بعد میپ کرتے ہیں کہ پہلے پیج پہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، اور دوسرے پیج پہ کافروں کے لیے ہدایت نہیں، منافقوں کے لیے ہدایت نہیں، کیونکہ منافق فسادی اور دو رخے ہیں، بیوقوف بھی ہیں، اور تیسری آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، یہ جو تھے ہمارے۔ اور اس کے بعد آج جو ہمارے سامنے ہے وہ چوتھے پیج پہ ہیں، اور اس میں آلریڈی ہم نے جو پڑھی ہے پہلی وہ تھا کہ وعید اور بشارت تھی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو یہ ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ تم جو ہے اس ایسی کوئی آیت بنا کے لے آؤ، کیونکہ نہیں تم نہیں بنا سکو گے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس وقت سے، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر اسی میں جو ہے مومنوں کے لیے بشارت تھی، وبشر الذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے اور عملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ان کے بارے میں تھا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے نہریں ہوں گی، ان کے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی، مچھر کی مثال دی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے جو ہے اپنی چیزوں کو مثال سے سمجھا سکتا ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ تو جو مومن ہے وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم، کہ اپنے ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر وہ کہتے ہیں، وہ یقولون، وہ کہتے ہیں ماذا أراد الله بهذا مثلا، کہ اللہ کا کیا مطلب ہے اس مثال سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ہم بے شمار لوگوں کو اس سے جو ہے وہ گمراہ کر دیتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو تیسری اس میں سبق تھا، لیسن تھا، وہ ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا نمبر 15 میں، لیسن 15 میں، تو یہ کہ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ عہد کر کے توڑتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ یوصل، اور رشتوں کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ اولئک هم المفلحون کے اپوزٹ جو ہے اولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ جو ہے خسارہ پانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی جو ہماری چوتھی آج ہے وہ کفر ہے۔ تو چوتھے پہ جو آلریڈی ہم نے ایکسپلین کیا، اس میں چوتھے پہ جو مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ وعید اور بشارت ہے، مچھر کی مثال ہے، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ تو اس کے بعد آگے ہم اگلی اس کا تعارف لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں جو مین ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیسے کفر کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ کیسے کو، یعنی کفر پر اظہار حیرت اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو شان بے نیازی ہے جس پہ ہم بار بار اس کہتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ لاجک اس کے سامنے پہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔
تو اس میں پچھلی آیات کے ساتھ دعوت تھی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اب مختلف اسلوب سے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کرے تھا. اللہ تعالیٰ اپیل کر رہے ہیں ذہنوں کو کہ لوگ اس پہ سوچیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، تاکہ ان کو صحیح راستہ جو نظر آئے وہ صحیح راستے کی طرف گامزن ہو. تو یہ بار بار تو یہ بڑی اہم جو ہے نا آیات ہیں، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29. اس سے ہمارا جو دوسرا رکوع ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوگا. اس کی جو ہے وہ مضامین جو اس میں آئے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا، ہمارا دوبارہ جی کر اٹھنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ ہی نے عطا کی ہیں. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی کہ یہ اپنے رب کی تعریف ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو ہم اس کا جو ہے ناشکری نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے. الحمدللہ. اس کا ترجمہ اور تشریح ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا واحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم تھے بے جان، پھر اس نے زندہ کیا، پھر وہ موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یعنی کہ اس میں بہت ردم ہے. اگر آپ دیکھیں تو کیف تکفرون، کیسے انکار سکتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم تھے بے جان، فاحیاکم، تو پھر اس نے زندہ کیا، ثم، پھر یموتکم، تمہیں موت دے گا، ثم، پھر یحییکم، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی طرف لٹائے جاؤ گے. اب ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. کیفا، کیسے تم انکار کر سکتے ہو. کیفا کیسے، جیسے ہم جو ہے وہ کیفا حالک کا یا ہم ہمارے مستعمل ہے، یہاں پہ ہم رہتے ہوئے اس لفظ کو بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تکفرون، تم انکار کر سکتے ہو. یہ جمع کا صیغہ ہے کفرا سے. کفرا اس میں کفرات انکار کرنے سے ہے. یکفرو، اس کو یکفرون، تکفرون تم سب انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا. اس کے بعد کنتم امواتا، اور کنتم، اور حالانکہ تھے، اور کنتم، تم تھے، امواتا، بے جان. موت ہم کہتے ہیں بے جان چیزوں کو. فاحیاکم، پھر احیا، اس نے زندہ کیا، کم، تم کو، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم، پھر یمیتکم، یمیتو، وہ موت دے گا، کم، تمہیں، یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم، پھر یحییکم، یحیی، دوبارہ زندہ کرے گا، کم، تمہیں، تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، ثم، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم، پھر، یہ مثلا ثم جو ہے 3 دفعہ آیا ہے بار بار. ثم، پھر، الیہ، اس کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. ترجعون ہم نے آلریڈی اس میں پڑھا تھا عربی میں، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے. پھر دوسری آیت ہم نے پڑھی سی صم بکم فہم لا یرجعون. تو یہ فہم لا یرجعون کہ تم جو لوٹتے نہیں ہو، تو واپس نہیں آتے. تو یہ ترجعون جو ہے، جس میں جو ورب ہے اس کے پہلے اس سے پیش آ جائے نا، تو وہ جو ہے وہ مجہول بن جاتا ہے، جس کو ہم ایکٹیو اور پیسیو کہتے ہیں. تو یہ پیسیو وائس بن جاتے ہیں. تو اس میں جو تی آتا ہے، جب ہم ترجعون کرتے ہیں تو ہم ترجعون کی کو جو اشارہ کرتے ہیں وہ یہ اشارہ کرتے ہیں ترجعون کا، ترجعون کا. جب ترجعون کو کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، یہ اس میں چینج کر دیتے ہیں اس کو ایسے. تو یہ جو ہے نا وہ مجہول کا یا پیسیو وائس کا اشارہ بن دیتا ہے. یہ ایکٹیو وائس، ترجعون ایکٹیو وائس، ترجعون پیسیو وائس. اس میں ہم ایک ایک اس کی آیت کو دیکھتے ہیں اور اس کے کرتے ہیں. جیسے پہلے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو شیڈیڈ ہیں تو وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ نئے الفاظ ہیں جو شیڈیڈ ہیں. اس میں نئے الفاظ زیادہ ہیں، تو اس کو پوری جو فریزز ہیں، ہم کو پوری آیات کے حصے کو جو ہے شیڈ کیا گیا تاکہ وہ ہمارے سامنے رہے اور ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے. تو اصولی طور پہ یہ ہے کہ مجھے اس کو زیادہ ریپیٹ کرنا چاہیے آپ کے ساتھ. تو ہم زیادہ ریپیٹ نہیں کر رہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو دھیان سے پڑھیں اور ان کو ابزارو کرنے کی کوشش کریں. یہ آیت بہت اہم آیت ہے، اور یہ ایک آیت کے اندر بہت بڑا گہرا مضمون ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. تو کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا فاحیاکم. ایک یہ کنڈیشن ہے پوری کہ تم تھے امواتا، بے جان، فاحیاکم، سے زندہ کیا. یعنی تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے حالانکہ تم بے جان تھے،
اس نے تمہیں زندگی عطا کی. وَأَحْيَاكُمْ تم خاک تھے, اللہ نے ہمیں زندگی دی, ہم خاک تھے. عربی زبان میں ہر اس چیز کو میت کہتے ہیں جس میں جان نہ ہو. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, اور یہ ایسی حقیقت اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, صرف اللہ جانتا ہے کہ ہم کب اور کیسے مریں گے. اور یہ حقیقت سب سے زیادہ جو حق ہے, جو سچ بات ہے, وہ موت ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمیں یہ ہماری آبزرویشن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے, وہ رکے گا نہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مہلت مقرر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھیں تم میں سے کون عمل کرنے والا ہے. تو احیاکم اور یموتکم کے درمیان جو وقفہ ہے وہ یہی وقفہ ہے کہ ہم اس میں عمل کیسے کرتے ہیں, ہمارے رویے کیا ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت بھی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں بھی یہ دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے وقت بھی دیا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتا ہے غور و فکر کرنے کے لیے, تاکہ جتنا ہم غور و فکر کریں, غور و فکر اصل میں عمل علم ہے, جتنا ہم علم حاصل کریں گے اتنا ہم غور و فکر کریں گے, اتنی چیزوں کو بہتر سے ہم پرسیو کر سکیں گے, سمجھ سکیں گے, اور جب سمجھیں گے تبھی ہم عمل کر سکیں گے. اگر ہم ایک چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. تو وَكُنْتُمْ وَاطًا, یعنی کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, تم موت کی شکل میں تھے, بے جان تھے. وَأَحْيَاكُمْ, تمہیں زندہ کیا. اب ایک زندگی شروع ہوئی ہے, پھر اس کے بعد ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, تمہیں پھر جو ہے وہ موت دے گا, اور صرف اللہ جانتا ہے کہ ہم کب اور کیسے مریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے ہیں کہ لذتوں کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. آخرت اور موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے سیدھے راستے پہ قائم رکھتی ہے. اگر انسان اس کو نہ بھولے تو یقیناً نہ بھولے تو انسان جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یہ مثبت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی کہ آپ مرنے کے بعد جیسے مختلف فلسفے ملتے ہیں کہ مرنے کے بعد بات نہیں, اس میں جو ہمیں تعلیمات ہیں, جو اللہ کی تعلیمات ہیں, جو حق ہے وہ ہے ثم یمیتکم, اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی یہ تھی وہ کہ جس میں ان کو شک تھا, لہٰذا وہ اس کے بارے میں بحث کرتے تھے. اور آج بھی ان میں سے بعض کجر و فطر لوگ اس میں شک کرتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے. ہم اللہ سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے زیادہ جیسے جو تھی لوگوں کو, وہ دوبارہ زندہ ہونے پہ تھی. اس میں ایک واقعہ ملتا ہے نا سیرت میں کہ جو کافر تھا وہ کسی مردہ قبرستان سے ہڈی لے کے آ گیا تھا, اس کو ہاتھ سے ایسے کر کے اس نے کہا تھا کہ کیسے اللہ اس کو اکٹھا کرے گا. تو اللہ کے رسول جیسے پہلے اکٹھا کیا تھا دوبارہ اکٹھا کر لے گا. ایسے ہمارے جسم ہے, ہمارے جسم کی جو ضروریات ہیں, خاص طور پہ اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو دنیا میں کون کون سی جگہ سے چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں, اور اس کے بعد جو یہاں پہ آتی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, تو کہاں کہاں کی جو ہے وہ ریفرنسز ہیں جو ہمارے جسم میں جمع ہوتے ہیں, کہاں کہاں کے جو ہمارا بلڈ بنتا ہے یا ہمارا جسم بنتا ہے, وہ کس کس دنیا کے کس کس حصے سے جو ہے وہ مختلف نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ اگر آپ ویسے سوچیں اس کے بارے میں تو انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا, پرسیو ہی نہیں کر سکتا کہ کس طریقے اللہ تعالیٰ نے انسان کیا. ایسے آخرت میں بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب انسان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو اس کا جو حصہ جہاں پہ ہوگا حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا, تو وہ جو ہے اصل مینلی یہ چیزیں جو اس کو سوچنے کے لیے جو ہمیں جو غور و فکر کرتے ہیں صبر اور احساس کے ساتھ, تو ہمیں اللہ کی ہستی کا جو ایمان آتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے کہ جس نے بے جان سے جان بنائے اور پھر ان کو موت دے گا اور پھر ان کو زندہ کرے گا. اور اس میں پھر ثم الیہ ترجعون, اور ہمیں واپس اللہ کے پاس پلٹنا ہے, اس لیے ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے. آج کی جو آیات ہیں اس کے لیے میں نے فی ظلال القرآن سے جو ہے وہ مین ریفرنس لیا ہے, تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے پاس لوٹنا ہے, اس لیے ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے. پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے, جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, یا اسی طرح تم اس کی طرف لوٹو گے نہیں. جس طرح اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے. جس طرح تم مردہ حالت سے نکل کر اس زندہ حالت میں آئے ہو, اس طرح تم اسی کی طرف لٹ کر جاؤ گے, یعنی پھر زندہ حالت سے پھر مردہ حالت میں چلے جاؤ گے, تاکہ وہ تمہارا, اور پھر مردہ حالت سے پھر زندہ حالت میں آؤ گے تاکہ وہ تمہارے درمیان اپنا حکم نافذ کرے اور تمہارے جھگڑوں کو فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا, اور پھر جنت اور جہنم, یہ آخرت کا جو صبر ہے, بڑا اہم تصور ہے آخرت کا. اس میں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور وہ مقام وہ ہوگا جہاں پہ انسان سے جو انسان نے کیا ہوگا اس کے بارے میں اس کو جزا بھی دی جائے گی. اس میں جو سورہ زلزال میں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, یعنی کہ ذرا برابر نیکی ہوگی وہ بھی انسان دیکھ لے گا, اور ذرا برابر جو اس نے شر کیا ہوگا, برائی کی ہوگی, تو اس کو بھی دیکھنی, یعنی کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہوگی, وہ پیش کر دی جائے گی اس کے سامنے سے. یہ مختصر سی آیت, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زندگی کا پورا دفتر پھیلا بھی دیا ہے اور لپیٹ بھی لیا ہے, یعنی دونوں ہے, پھیلایا بھی ہے لپیٹا بھی ہے.
ایک چمک اٹھتی ہے اور دیکھا گیا کہ پوری انسانیت کے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ نے پہلے اسے زندہ کر کے زمین میں پھیلایا، پھر اسے اچانک موت نے آ لیا. پھر روز محشر کا منظر ہے جس میں پوری انسانیت اٹھ رہی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے بعین ہی اس طرح جس طرح پہلے اللہ نے اس کو زندہ کیا تھا. اس برق رفتار پیرائے میں بیان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ صاف صاف نظر آتی ہے اور انسانی شعور اور انسانی احساس پر اس کے غیر اثرات پڑتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے پیدا کی ہے اور اس کے بعد موت دی ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے گا، پھر انسان اس کے سامنے پیش ہوں گے. تو اس کی مشق کرتے ہیں. اپنے نماز آپ 2-3 بھائیوں کو جو ہے وہ کر لیجیے گا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب. جی. کیف تکفرون، کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو، کیسے تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم تھے بے جان، حالانکہ تم تھے بے جان، فاحیاکم، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم تھے بے جان، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم تھے بے جان، وَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جزاک اللہ خیر. جی اس میں آگے چلتے ہیں ہم. الحمدللہ اگلی آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہارے لیے، خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوى الی السماء پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، فسواہن 7 سماوات پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جیسے پہلی آیت مبارکہ 28 جو تھی وہ بڑی گہرائی میں تھی اور پھول مضامین سے پھول تھی، ایسے یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں بڑی گہرائی ہے اور اس میں خوب غور و فکر کرنے کا موقع ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کو، هو الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کہ زمین ہے، جمیعاً سب کا سب، یعنی کہ اللہ نے جو زمین میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں وہ انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. ساری کی ساری یہ پرندے چرندے جانور درخت، یہ ساری، اور آسمان میں مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پہلے جو انسان کی تخلیق کا ہے، اس کے بعد پھر ثم استوى الی السماء، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے متوجہ ہوا، سواہن، اس کو یعنی کہ سواہن میں ایک یہ ورڈ ہے، اس کو میں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اس میں جو پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں کا، اس کو جب پاس اس نے برابر کر دیا، یعنی کہ اس پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اور سب آسمان 7 آسمانوں کے، یعنی 7 آسمان ہیں، اس میں پورے آسمانوں کا جو نظام تھا، جو اگر ہم دیکھیں تو ہم جو اسٹرانومی جو پورا ایک سبجیکٹ ہے اس کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، اور اس میں جو ہے وہ جتنی تحقیق ہوئی ہے اور جتنی تحقیق ہو رہی ہے، جتنا انسان سمجھے، انسان نے اپنا جو زمین کا کرہ تھا اس کو چھوڑ کے جو صرف جو ہے وہ چاند کے جو ہے اس میں آگے مریخ کے اس میں داخل ہوا ہے،
بس اس کو بھی جو ہے وہ صرف اس نے آبزرویشن کی ہے اور ڈھونڈ رہا ہے اس سے، لیکن اس سے آگے بے شمار ہے دنیا جو نہ ختم ہونے والی ہے. جیسے ہمارا سورج ہے، اس سورج کے جیسے کروڑوں سورج ہیں اس گلیکسی میں، 60,000 سورج ہے کروڑ میں کروں سا، اور اس کے بعد ایسے اس کے اپنی سب گلیکسیز بھی ہیں، اس کے آگے بھی ہیں، پلانٹس بھی ہیں اس کے. جیسے یہ پورا ایک سورج کے آس پاس یہ 7 پلانٹس ہیں زمین کے، اور چاند ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اور یہ پورا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے کائنات کا. تو ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. ثم استوى الى السماء، پس سواہن، اس نے برابر کر دیا، ہن ان کو، سبع 7 سماوات کو، وہوا، اور وہ ہے، بکلی ہر ایک کا، شیء ہر چیز کا، علیم علم رکھنے والا. اب اس کو ہم آیات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو بنایا ہے، پھر اس پر ہماری ضروریات کی ہر چیز پیدا کی ہے، اور ہمیں خوب محنت کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا، اللہ تعالیٰ کی طبی نعمتیں ہیں. انسان جب دیکھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کے یکدم دل سے نکلتا ہے الحمدللہ، تو اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اس کو مت بولیں یونیورس کا جمیعاً. ایسے میں نے کہا کہ میں ظلال القرآن سے اس کی زیادہ یہ دوسری تفسیر بحر محیط سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے پیدا کیا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ. تبھی تو اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتا نا، کہ اس نے انسانوں کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا ہوا ہے، اس کے انسان کو اپنی بندگی کے پیدا کیا ہے. اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اسی کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جائے جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے. اب دوسرا جو ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ جو ہمارا مقدر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جو ہمارا رزق ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور ہمارے جب تک اس کا رزق مکمل نہیں آتا اس کو موت نہیں آتی. لیکن انسان جو ہے وہ رزق کے لیے جتنی فکر کرتا ہے اتنے اپنے رب کی فکر نہیں کرتا. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان یاد رکھے. یہاں لفظ لقم یعنی تمہارے لیے میں گہری معنویت لیے ہوئے، وہ اس گہری عقیدت کا اظہار کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے. زمین کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ ہو، اس کی ملکیت ہو، وہ اس میں مؤثر متصرف کر سکتا ہے، استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی اس طویل و عریض کائنات میں وہی اعلیٰ مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق جو انسان ہے. وہ اسی وسیع میراث کا وہ پہلا وارث ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بنایا اس کے لیے بنایا ہے، اور یہ پوری کائنات کے لیے. لہذا اس زمین کے حالات، اس کے انقلابات کے اندر اس کا کردار بھی اول درجے کا ہے. وہ جس طرح اس زمین کا سردار ہے اسی طرح اس کے آلات کا بھی سردار ہے. وہ آلات پیداوار کے ہاتھ میں مقید و بے بس نہیں ہے. یعنی کہ یہ چیزیں بنائی ہیں انسان نے زمین کے اندر، جو انسان نے تخلیق بنایا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بنایا ہے. یہ انسان کو جو ذہن دی ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، یہ اللہ رب الکریم نے دی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ لقم تمہارے لیے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی. آگے دیکھتے ہیں، ثم استوى الى السماء فسواهن، اور پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کے، اور پس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا جس میں کروڑوں ستارے ہیں، ان کے اوپر 6 آسمان، یعنی پورے 7 آسمان. ایک تو یہ آسمان دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان ہیں. اس ٹکڑ پر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت کا کچھ احساس ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں احساس، تصور، یہی تصور احساس کے بارے میں کہا جاتا ہے. کفار جو کائنات کے خالق اور نگہبان کے منکر تھے، اس لیے یہاں بیان کیا گیا کہ یہ اللہ ہی زمین اور آسمان کا خالق ہے. اس نے انسان کے لیے زمین کے تمام مخلوق کو مسخر کر لیا ہے، اور آسمانوں کے اندر اس طرح نظم اور ربط پیدا کیا کہ جس وجہ سے اس کرۂ ارض پر زندگی کے باقی رہنا آسان اور ممکن ہو گیا. میں خود جو ہے وہ ریسرچ کے لحاظ سے میتھمیٹکس اور اس کا جو اوشنوگرافی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے ریسرچ کی ہے مد جزر پہ. تو اس میں جو بنیادی طور پہ جو مد جزر ہے وہ چاند کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جب چاند، سورج اور زمین ایک لائن میں ہوتے ہیں تو زمین کا جو سمندر کا پانی ہے اس شور کے ساتھ جو زمین کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، میکسیمم واٹر ہوتا ہے اس پہ. اور جب یہ اپوزٹ سائڈ میں ہوتے ہیں، یعنی جب یہ 7واں اور 21واں جو چاند کا دن ہوتا ہے اس میں منیمم ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اگر اس میں جو ہے اور بھی مختلف جو اسٹرونومیکل باڈیز ہیں، ان کی فریکوینسیز کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ان کے اور پوری جب یہ ان کی پریڈکشن کرتے ہیں اس میں 20 کے قریب جو ہے وہ اسٹرونومیکل باڈیز جو ہے نا ان کی فریکوینسیز اس میں انسرٹ کرتے ہیں کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اس میں ایکوریسی آتی ہے.
اور زیادہ ایکوریسی ہونی یعنی فریکوینسی کئی 15 دن کی ہیں، کئی دن 1 دن کی ہیں، کئی جو 1 سال کی ہیں، مختلف ان کی روٹیشن ہوتی ہے. یہ اللہ کے نظام کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور ایک انتہائی ڈسپلن، یعنی کہ آپ جو ہے وہ ریپروڈیوس کرنا چاہیں کہ ایسے 100 سال پہلے کیا صورت تھی اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. اور آپ پریڈکٹ کرنا چاہیں کہ آج سے 100 سال بعد کسی ایک پوائنٹ پہ پانی کا بہاؤ کیا ہوگا، اس کی ویلاسٹی کتنی ہوگی، اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ نظام بہت جو ہے وہ بہت پاورفل نظام ہے. یعنی کہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اور جس طریقے سے اللہ نے چلایا، جیسے فسوا ہوں، وہ مینلی یہی ہے، وہی ورڈ ہے فسوا ہننا. یہ سارا یہ سوا ہننا میں آتا ہے کہ پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور ایک ضبط کے ساتھ، یہ اس طرح نظم اور ربط پیدا کیا، اور نظم و ضبط کے ساتھ وہ پوری کائنات چل رہی ہے. وہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے. وہ بکل شیء علیم، وہی سب کا خالق ہے، سب کو مدبر ہے، لہذا ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے. پوری کائنات کی تدبیر کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کا علم بھی رکھنا ایک ایسی حقیقت ہے جس کائنات کے خالق وحد اللہ شریف پر ایمان لانے کے لیے ممیز کا کام دیتی ہے. یعنی انسان اس پہ سوچے، یہ ہمارے پوری کائنات ہے، اس کا علم بھی ہے اور اس کی تدبیر بھی ہے، اور خالق بھی ہے اس کا، اور کنٹرول میں بھی ہے. اس سے انسان کو وحد اللہ شریک مدبر کی بندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بطور شکر نعمت اپنے رازق اور منعم کی بندگی بجا لاتا ہے. یعنی انسان اگر اس پہ غور کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس کی مشق کرتے ہیں. میرے ساتھ بولیے گا، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ. استوى الی السماء ثم استوى إلى السماء، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کے، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کے، سواہن سبع سماوات، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان. وہو بکل شیء علیم، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کچھ. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں ہے سب کچھ. فاستوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، پر پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمانوں میں. پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان. وہو بکل شیء علیم، وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں ہم. تو اس میں جو مضامین ہیں ان کا آیات کا رواں ترجمہ ہے. تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. اس میں اسباق دیکھیں جو اس مضامین میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ عمل کیسے کریں. بڑی اہم ہمیشہ اس کے ہم غور آئی. تو اس میں تصور احساس کی بہت بات آئی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں. تو ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جو ہے ان پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے دلوں میں اپنی عظمت سے بھر دے، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنا احتساب بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پلان بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آسمان و زمینوں کو پیدا کیے جانے پہ غور و فکر کروں گا. اس میں بڑی امپارٹنٹ پارٹ ہے یہ، مثلاً ان کو جو ہے کیونکہ قرآن پاک میں یہ بار بار آتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا ایڈیشنل میٹیریل اس کے لیے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ قرآن پاک جو ہے
ہمیں جو بتا رہا ہے زمین اور آسمان اور جو چاند اور ستارے اور آسمان اس کے بارے میں، تو جو موجودہ سائنس ہے جس نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا وہ کافی ہے انسان کو جو ہے وہ چیز بتانے کی اللہ تعالیٰ کی ہستی کتنی بڑی ہستی ہے، تو ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. میری خواہش تھی ایک آدھ ویڈیو میں رکھتا، لیکن ٹائم اتنا نہیں تھا کہ میں اس میں کوئی ویڈیو اس قسم کی آپ کو دکھا سکتا. اس میں آگے ہم چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ناؤنز اور وربز، اسماء اور افعال جو ان آیات میں آئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے امواتن آیا ہے، اور میت جو ہے وہ اس کی واحد ہے، اموات اس کی جمع ہے. پھر اس میں جو دوسرا ہے ارض آیا ہے، ارض جو ہے وہ واحد ہے، اور ارادی جو ہے وہ اس کی جمع ہے. پھر تیسرا سما ہے، اور سما کی جمع ہے سماوات. اور اس کے بعد شیء، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس کی جمع ہے اشیاء. آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، میں واحد پڑھتا ہوں، آپ اس کی جمع بنائیے گا. میت، اموات، ارض، ارض، ارادی، ارادی، سما، سما، سماوات، سماوات، شیء، شیء، اشیاء. اشیاء. میں واحد پڑھوں گا، جہاں پڑھیں گے میت، اموات، ارض، ارادی، سما، سماوات، شیء، اشیاء. اشیاء. آپ جو جن کے میوٹ ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں حصہ لیں اس کو پڑھنے میں. آگے ہم دیکھتے ہیں جو ورب ہم لیتے ہیں، تو ورب جو ہے 3 قسمیں، 3 افعال ورب ہیں. ان میں جو ہے صحت مند ورب ہے، اور جو ہے اس میں کمزور ورب ہے. اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ مزید فی والی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیول میں ہم لوگ سیکھیں گے. تو جو مزید فی والے الفاظ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا ہم یہاں سے لیو کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ تکفرون ہے. اور اب یہ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم خاصا پڑھ چکے ہیں، اور ہمیں جو بار بار جو یہ الفاظ جو ہے ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہ نصرہ کے وزن پہ ہے، 461 ٹائم جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے. اس کے روٹ ورڈ جو ہے کاف رام ہے، را ہے. اور کفرا، وہ اس نے کفر کیا، کفرا اس نے کفر کیا. یکفرو مضارع اس کا، وہ کفر کرتا ہے. اکفر اس کا جو ہے وہ امر ہے، کفر کر. کافر کفر کرنے والا، مکفور جس نے کفر کیا. اور کفر کرنا. اس میں جو ہمارے اشارے ہوں گے، کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر. آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کیجیے گا. کفرا، کفرا، یکفرو، یکفرو، اکفر، اکفر، کافر، کافر، مکفور، مکفور، کفر. کفر. دوسرا جو ورب اس میں ہمارے سامنے آیا ہے وہ ترجعون ہے، اور یہ راجع سے ہے، یا راجع سے یرجعو. اس یرجعو کی جو یرجعون، ترجعو، ارجعو، ترجعون. اور یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ترجعون کا اشارہ یہ ہے، یہ ترجعون ہے. اور یہ ترجعون، یہ ترجعون جو ہے مفعول ہو گیا. ترجعون وہ اس کے ذریعے رجوع کرتے ہیں، اس کے رجوع کیا جاتا ہے. رجوع کرنے والا موجود نہیں ہے اس میں، جب فائل موجود نہیں ہوتا اس کو پیسیفائز کہتے ہیں. تو اس کا اشارہ یہ ہوگا. تو یہ انشاءاللہ اگلے اس میں ہم پڑھیں گے. تو یہ ضربہ کے وزن پہ ہے. راجا اس نے رجوع کیا، وہ پلٹا. یرجعون وہ پلٹتے ہیں. یرجعون ارجع پلٹ، راجع پلٹنے والا، رجوع پلٹنا. اور میرے ساتھ ریپیٹ کیے گا. رجا، رجا، یرجعو، یرجعو، ارجع، ارجع، راجع، راجع، رجوع. رجوع. اگلا ورب ہے خلقہ. والذی خلقکم، اس نے پیدا کیا، پیدا کرنا. خلقہ، یخلق وہ پیدا کرتا ہے. اخلق پیدا کر. خالق پیدا کرنے والا. مخلوق جس کو پیدا کیا. خلق پیدا کرنا. اس میں کہ خلقہ، یخلق، اخلق. خالق، مخلوق، خلق. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. خلقہ، خلقہ، یخلق، یخلق، اخلق، اخلق، خالق، خالق، مخلوق، مخلوق، خلق. خلق. اگلا ورب جو ہمارے سامنے ہے وہ کمزور لیٹرز میں سے ہے. وہ کنتم کانا، کانا بہت دفعہ کر چکے ہیں. یہ کالا کے وزن پہ ہے. 1358 بار آیا. کانا یکون، کن، کائن، کون. اور الحمدللہ آگے چلتے ہیں، ہم گرامر پڑھیں گے. اس میں ہم رکتے ہیں اور معاذ کی طرف مائک کرتے ہیں. اور معاذ اگر کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہیں تو. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ہم نے گروپ پہ ایک سروے کے لیے بھیجا تھا تاکہ بک کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہم ڈٹرمن کر سکیں. شہر کے اندر کچھ پوائنٹس ہم بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم کتابوں کی ایک تعداد جو کہ ہمارے سروے سے ہمیں ملے گی،
ہم اس کو وہاں پر تک پہنچا دیں گے اور پھر وہاں سے ساتھی آگے جو ہے فردر ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. تو اس کے نتیجے بہت زیادہ نہیں آئے، صرف 10 سے 12 لوگوں نے وہ سروے فارم فل کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس میں کوئی معنی خیز جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکال سکتے. تو میں دوبارہ آج کی اٹینڈنس کے ساتھ وہ دوبارہ سے وہ سوالات میں ایڈ کر رہا ہوں. اس کے اندر ایک سوال میں نے اور بھی ایڈ کیا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ اگر کتاب چاہیے آگے کسی کو تحفہ دینے کے لیے، ہدیہ کرنے کے لیے، تو وہ بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے سیٹس چاہیے. تو اس طرح سے اس کو کائنڈلی تمام بھائی ہمارے ساتھ آج یہاں پہ 20 ساتھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ 20 کے 20 ہماری جو ہے نا یہ اٹینڈنس شیٹ فل کر کے اور اس کے ساتھ ہی یہ کویسچنز بھی آنسر کر دیں. میں چیٹ باکس میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہوگا لنک، تو اس لنک کو کلک کر کے یا اس کو کاپی پیسٹ کر کے براؤزر میں آپ جو ہے یہ سروے فارم فل کر دیں. جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں. گہری سانس لیجیے اور دعا کیجیے ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. تو آج اس سبق میں سمع، وہبا، وعدہ کے اسٹائل پر آنے والے افعال کا میادہ کریں گے. ہم نے یہ سارے کمپلیٹ کر لیے تھے، اب ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. جو نئے ورڈز ہیں ان کو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں مختلف اوزان پہ. ہم نے خلقہ کے وزن پہ سیکھے تھے، ضربہ کے وزن پہ سیکھے تھے، نصرہ کے وزن پہ سیکھے تھے. تو آج یہ 4 جو ہمارے مین اس میں ہیں، جو ان کے علاوہ جو ہے وہ ویک ورڈز میں وہبا اور وعدہ آئیں گے. تو جیسے ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، تو جو 4 ہمارے مین کلاسز ہیں وربس کی، وہ فتح، نصرہ، ضربہ، سمع ہیں. اس کے بعد ویک لیٹر شروع کیے تھے. تو ویک لیٹرس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے کہ ویک لیٹر شروع میں آتے ہیں، درمیان میں آتے ہیں اور آخر میں آتے ہیں. یا شروع میں وہبا، وعدہ، درمیان میں قالا، زادہ، اور آخر میں دعا، حدا. اور ساتھ ساتھ یہ جس مین کلاس میں پڑھیں گے، جیسے جس باب میں فتح کے باب میں وہبا آ رہا ہے، اور نصر کے باب میں قالا اور دعا آ رہا ہے، وزارہ کے باب میں وعدہ، زادہ اور حدا آ رہا ہے، کیونکہ اس کی اسٹرکچر پھر آگے مضارع کی اور امر کی جو ہے وہ اس کے مطابق بنے گی. تو اس میں اس کے بعد ہم نے ریپیٹڈ ورڈز سیکھے تھے جو ریپیٹ ہوتے ہیں، زنا اور زلہ. تو اس میں اگر ہم اس کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جو پہلے مین ہمارے صحت مند افعال ہیں تو وہ قرآن پاک میں 9000 مرتبہ آئے ہیں. اور ایسے ہی جو ویک افعال ہیں وہ بھی 9000 مرتبہ آئے ہیں. جو ریپیٹڈ افعال ہیں وہ 1300 مرتبہ آئے ہیں. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے کل جو سطور جو پیجز 6000 پیجز ہیں، 600 پیجز ہیں اور 15 سطور ہیں، تو یہ 9000 سطور بنتے ہیں قرآن پاک کے. یعنی کہ یہ ہر سطر میں ایک بار آیا ہے صحت مند فعل، اور ایک بار آیا ہے جو ویک فعل ہے، اور ہر صفحے پہ 2 بار جو ہیں. یہ 1300 تھے اور تقریباً یہ 2 لفظ پر صفحہ بنتے ہیں جو ریپیٹڈ ورڈ ہیں. تو ان کو ہم نے جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ان کو ایز اے باب استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ورڈ جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہیں. تو اس کے لیے جملے بنا کے ان کو کنیکٹ کیا گیا ہے. جیسے یہ فتح کہ اگر تم کتاب کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ تمہیں مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمع. وہبا اور وعدہ کے لیے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا وعدہ یعنی دینے کا، عطا کرنے کا، وہبا اور وعدہ وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ اس لیے دعا کرو، دا حدا ہدایت کی، حدا اچھا گمان رکھو گے، زنا ورنہ بھٹک جاؤ گے، زلہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا حدا اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا زلہ. تو اس میں جو ہے وہ مینلی ہم جو سٹائل لے رہے ہیں اس میں فتح، نصر، ضربہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور سمع انشاءاللہ آج ہم سمع، وعدہ، وہبہ آج لیں گے. سمع سننا، تو اس کی جو ہمارے سامنے پوری وہ ڈیٹیل بنے گی وہ کچھ اس طریقے سے بنے گی. سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموم جس کو سنا گیا، سما سننا. اور اس کو ورڈ کو جو میننگ ہم لیتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ سن لی اللہ نے اس نے جس کی تعریف کی اس کی. میرے ساتھ ریپیٹ کرتے جائے گا، سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموم جس کو سنا گیا، سما سننا. دوسرا علیمہ ہے، علیمہ جاننا، علیمہ
اس نے جانا، علیما اس نے جانا، علیما علیما یعلمو 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 علم 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 عالم علم عالم معلوم معلوم علم 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 انی عالم ما لا تعلمون انی عالم ما لا تعلمون، تو یہ علم یہاں سے انی علم میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تیسرا ہے عملہ، عملہ کام کرنا، عملہ وہ کام اس نے کام کیا، عملہ 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 یعملو یعملو اعمل 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 عامل عامل معمول معمول عمل. عمل. اس کو ہم یاد کریں گے عمل الصالحات سے، عمل الصالحات کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک نیک عمل کام کیا. کیے اچھے. اگلا لفظ ہے حمیدہ، اس نے تعریف کی، حمیدہ تعریف کرنا، حمیدہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں، حمیدہ حمیدہ اس نے تعریف کی، حمیدہ اس نے تعریف کی، یحمدو احمد احمد یحمدو احمد احمد حامد حامد محمود محمود حمد. حمد. تیسرا لفظ ہے آخری جو ہے وہ خاسرہ، نقصان میں پڑنا. خاسرہ وہ نقصان میں پڑا، خسرہ وہ نقصان میں پڑا، یکسر وہ نقصان پڑتا ہے، یکسر وہ نقصان میں پڑتا ہے، افسر نقصان میں پڑ، افتر نقصان میں پڑ، خاسر خاسر خسر. حاصل خسر خسر. اس میں یاد رکھنے کے لیے ان الانسان لفی خسر، کہ خسر بے شک انسان گھاٹے خسارے میں میں. خسارے میں. شاہدہ گواہی دینا، شاہدہ گواہی دینا، شاہدہ اس نے گواہی دی، شاہدہ اس نے گواہی دی. گواہی دی. شاہدہ یشہدو اشہد، شاہدہ یشہدو اشہد. شاہد شاہد مشہود مشہود شہادہ. شہادہ. عہدہ اس نے وعدہ کیا، عہدہ اس نے وعدہ کیا. یہیدو وہ وعدہ کرتا ہے، عہدو وعدہ کر. عہدہ عہدہ یہدو یحدو احدو احد. احد. حائد عاہد مہود محمود احد. احد. ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں جو چاروں باب میں، اس میں فتح کے باب میں ہم نے پڑھا ہے فعلا جعلا خالدہ ذہبہ قطع. آج ہم نے پڑھا ہے عمیلہ علیمہ عمیلہ حمیدہ خسیرہ شاہدہ عہدہ. اور یہ باقی بھی ہم نے پڑھے ہیں جو کہ ناصر ہم نے دو لیسن میں پڑھا تھا، زاربہ ایک میں، اور سمیع آج ہم نے پڑھا ہے. جو ہم نے یہ کوئی افعال پڑھے ہیں، یہ 7 افعال کے ہم نے شک کیے جو قرآن پاک میں 1205 مرتبہ آئے ہیں. قرآن پاک میں 130 افعال ایسے ہیں جو 2400 مرتبہ ہیں. یہ سب سامیہ کی سٹائل پہ ہے. اگلا جو سٹائل ہم لیتے ہیں وہ واہبہ کا سٹائل لیتے ہیں. ہم نے واہبہ اور وعدہ دونوں کو لینا ہے. واہبہ اس نے عطا کیا اور دینا، واہبہ اس نے عطا کیا دینا، واہبہ اس نے عطا کیا، یہب وہ عطا کرتا ہے، حب عطا کر، واہب عطا کرنے والا، محوب جس کو عطا کیا، وہبہ عطا کرنا. وہبہ یہبو حب، وہبہ وہبہ یہبو یہبو حب حب واہب واہب محوب موہوب وہب. وہب. اس میں جو اس کو واہبہ کو یاد کرنے کے لیے جو آیت ہے وہ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ابھی واقعہ کیا تو سورہ واقعہ کی پہلی آیت ہے اذا وقعت الواقعہ، یعنی واقع ہونا، واقع یقع کی، تو واقع وقوع وقوع. واقع وہ واقع ہوا، وقع وہ واقع ہوا، یقع واقع ہوتا ہے، یقع واقع ہوتا ہے، کی واقع ہو، کا واقع ہو، واقع واقع موقوع موقوع وقوع. وقوع. اس میں جو ہم نے اس میں ایک ہی ورڈ کیا واقعہ. اب یہ قرآن پاک میں 55 الفاظ ایسے ہیں جو
650 بار آ رہے ہیں اسی طرز پہ. اور اگلا جو ہے وعدہ، اس نے وعدہ کیا. وعدہ کرنا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، عید وعدہ کر. واعد وعدہ کرنے والا. موعود جس سے وعدہ کیا گیا. وعدہ وعدہ یعیدو عید. وعدہ یعیدو یعیدو عید. عید واعد واعد موعود موعود وعد. وعد. ایکچولی یہ جیسے اوپر دیا ہوئی افعال کی کیز ہیں، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہوں پوری کی پوری جو ہے گردان سے بنا سکتے ہیں. اگلا جو لفظ ہے واجدہ پانا. واجدہ اس نے پایا. یجدو وہ پاتا ہے. جد پا. واجدہ اس نے پایا. واجدہ وجدہ یجدو یجدو جد. جد واجد واجد موجود موجود وجود. وجود. اس کے بعد اگلا فعل ہے وصلہ. وصلہ جوڑنا. وصلہ اس نے جوڑا. وصلہ اس نے جوڑا. یسلو وہ جوڑتا ہے. سل جوڑ. وصلہ وصلہ یسلو یسلو سل. سل واصل واصل موصول موصول وصول. وصول. ابھی ہم نے یہ پڑھی ہے آیت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِن يُصْلَحْ، پچھلے مضمون میں یہ ہم نے آیت پڑھی تھی. اس کے بعد جو واو سے شروع ہوتا ہے وعدہ کے وزن پہ والدہ. والدہ پیدا اس نے. والدہ اس نے پیدا کیا. یلدو وہ پیدا کرتا ہے. لد پیدا کر. والدہ یلدو لد. والدہ والدہ یلدو یلدو لد. لد. والد والد مولود مولود ولادہ. ولادہ. سورہ اخلاص کی یہ آیت ہے لم یلد ولم یولد. نہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، نہ وہ پیدا کیے جاتے، نہ اس سے پیدا کیا ہے. آگے ہے ڈرنا. وقع یہ جو ہے نا وہ واقعہ عذاب النار قرآن پاک میں بڑی دفعہ ہے، تو اس کے وقع جو ہے وہ ڈرنے سے ہے. وقع ڈرنا. یقی وہ ڈرتا ہے. کی ڈر. وقع یقی کی. وقع وقع یقی یقی کی. قی واقن واقع موقع موقع وقایا. وقایا. تو یہ الفاظ جو ہم نے کیے ہیں اس میں وہابا کے وہابا وقع وعدہ وجدہ وصلہ والدہ وقع. تو یہ 7 افعال کے ہم نے مشش کر لیے جو کہ 350 بار جو ہے وہ قرآن پاک میں آئے. قرآن پاک 55 الفاظ ایسے ہیں جو 650 مرتبہ ہیں. یہ سب وعدہ اور وہابا کے سٹائل پہ ہیں. تو اس میں آگے ہم پھر ڈائلاگ پہ آتے ہیں، عربی بول چال پہ. تو پہلا جملہ ہے حل شہید تھا. کیا تم نے شہادت دی، کیا تم نے آپ نے گواہی دی. حل شہید تھا کیا اس کا جواب ہوگا؟ نام شاہد تو. نام شہید تو. حل شہید تم نام شاہدنا. نام شہیدنا. حل تشہدو نام نشدو. نام نشہدو. نشدو اشہدو نام اشہدو. حل تشہدونا نام نشدو. نام نشہدو. نام نشہدو. اگلا حل وعدتا کیا آپ نے وعدہ کیا. نام واتو. نام وعدتو. حل وعدتم کیا آپ سب نے وعدہ کیا. نام وعدنا. نام وعدنا. حل تائید کیا وعدہ کرتے ہیں. نام عائدو. نام عائدو. نام عائدو. حل تائیدونا. نام نائدو. نام نائدو. عید وعدہ کر. عائدو. ایگزیکٹلی عائدو میں وعدہ کرتا ہوں. عیدو وعدہ کرو. نائدو ہم وعدہ کرتے ہیں. اگلا جملہ ہے حل وجدتا کیا آپ نے پایا. نام وجدتو. ہاں ہم نے پایا. حل وجدتم کیا آپ سب نے پایا. نام وجدنا. حل تجدو کیا آپ پاتے ہیں. نام اجدو. حل تجدونا. نام نجدو. جد پا. اجدو. بالکل صحیح ہے. جدو پاؤ. نجدو بالکل الحمدللہ. حل وصلتا کیا آپ نے جوڑا. نام وصلتو. حل وصلتم کیا نام آپ نے جوڑا. وصلنا. وصلنا. حل تصلو
کیا آپ جوڑتے نم ہیں؟ اسلو، نم نم اسلو، آسلو، ہل تصلون، نم نسلو، نم نسلو، نم ناسلو. یہ آگے جو ہے انشاءاللہ کتاب آپ کو پہنچ جائے گی تو پھر اس کو آپ فل کر لیں. اس کو ایکسرسائز بہت ضروری ہے، بغیر ایکسرسائز کے انسان سیکھ نہیں سکتا. تو الحمدللہ ہم نے یہ مکمل کر لیا. آگے ہم آتے ہیں اپنے اس کی طرف، اسکول کی طرف، اور جو پچھلے سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم اس طریقے سے ریوائز کرتے ہیں. جی معاذ آپ اس کو پروجیکٹ کر دیجیے گا. جی پہلا سوال ہے آپ کی اسکرین پہ ہوگا، شعارہ سے فعل امر کی چابی کیا ہوگی؟ یشعر، اشعر، شعارہ، مشعور. آپ سب کو انمیوٹ کر دیں تاکہ لوگ جواب دے سکیں. انمیوٹ کر دوں شعارہ سے یا پھر امر کی چابی. جی یہ میرے پاس آ نہیں رہا ہے صحیح سے، ایک منٹ میں اس کو دوبارہ سے اوپن کرتا ہوں. جی یہ آ گیا میرے خیال میں. اب آیا. شعارہ سے فعل امر کی چابی کیا ہوگی؟ یشعر، اشعر، شعارہ، مشعور. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ کنسنسس جو ہے وہ اشعار پہ ہے. اشعر. اشپر یہ نصارہ کے وزن پہ ہے نا. ٹھیک ہے، تو تقریباً 92% لوگوں نے یہی جواب دیا. سوال نمبر 2، صادق کا ترجمہ بتائیے. اس نے سچ بولا، سچ بولنے والا، جس سے سچ بولا گیا وہ سچ بولتا ہے. اس پہ ماشاءاللہ کنسنسس آ رہا ہے جواب کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تقریباً نہیں بلکہ 100% لوگوں نے سچ بولنے والا سلیکٹ کیا ہے. سوال نمبر 3، اکتم اکتم. کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چھپا، میں چھپاتا ہوں، چھپانے والا، چھپانا. اس کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں. تقریباً 50-55 لوگوں نے، 55% لوگوں نے چھپا اس کا جواب دیا ہے. جی اس میں جو بنیاد طور پہ دیکھنا اکتم ہے، الف پہ پیش ہے. یہ نصرہ کے وزن پہ ہے. جو نصرہ کے وزن پہ ورڈ آتے ہیں ہمیشہ ان کے اوپر پیش آتا ہے. اور جو پھر مضارع میں اس میں امر میں دوسرا آتا ہے، بس باقی تینوں باب جو ہیں ان میں جو خلقہ بھی ہے اور اس میں زارابہ بھی اور سمیع، ان میں الف کے نیچے زیر آتا ہے. تو یہ اکتم ہے، تو یہ چھپا، اس کے بارے میں امر کے اس میں آئے گا. سوال نمبر 4، میں لوٹتا ہوں کی عربی کیا ہوگی؟ یرجع، ارجع، ارجع، ترجع. یرجع، ارجع، ارجع، نرجع. بڑے نزدیک نزدیک کے سارے جواب. میں پہ جو ہے نا تو یہ تو نہیں آئے گا، یہ تو وہ کے لیے آتا ہے نا، اور ارجے امر کے لیے آئے گا. باقی یہ ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ ہم سٹاپ کر کے رزلٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں. 73% لوگوں نے اس کا جواب سلیکٹ کیا ہے، ارجع. لیکن دوسروں میں بھی ایک فرد آیا، اس لیے اس کو زیادہ دھیان سے ہمیں جو ہے نا پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جب الف پہ زبر آئے گا نا تو یہ پھر ماضی ہوگا، مضارع ہوگا، میں لوٹتا ہوں. اور زیر ہوگا تو امر ہوگا. یہ سوال نمبر 5، هل یظلم الناس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ لا یظلم الناس، لا اظلم الناس، لا نظلم الناس، لا یظلم الناس.
ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو ہم رزلٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں. تقریباً 7 لوگوں نے 64% لوگوں نے لا یظلم الناس جو ہے جواب سلیکٹ کیا. اس میں ہمیشہ جب بھی یہ اس میں وہ والا آتا ہے تو اس کا جواب وہ میں ہوتا ہے. کیا وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں، وہ لوگوں پہ ظلم نہیں، وہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. تو میں تو نہیں آئے گا. اگر اس میں وہ تم ہوگے تو پھر اس کا جواب میں ہوگا کہ آپ یہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. نہیں، میں لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا. اس میں چینج نہیں ہوتی، وہی اسٹیٹس رہتا ہے اس کا، ورب کا اور ضمیر کا. سوال نمبر 6، حل ملکت شیئا کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ما ملکت شیئا، ما ملک شیئا، ما ملکنا شیئا، ما ملکو شیئا. تو یہاں پہ اس کو ہم پول کو روک کے اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. 82% لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے ما ملکتو شیئا. اس جملے کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ لا تظلموا، آپ سب ظلم نہیں کرتے، تم سب ظلم مت کرو، آپ نے ظلم کیا، آپ سب نے ظلم نہیں کیا. تو اس کو یہاں پہ ہم سٹاپ کر دیتے ہیں پول کو، اور رزلٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں 70% لوگوں نے تم سب ظلم مت کرو سلیکٹ کیا ہے، جبکہ لا تظلموا. اس میں جو ہے نا، جیسے اس میں یہ جو ہے لا تظلمو، یہ نئی کا صیغہ آتا ہے. اس میں لا اور تا جو ہمیشہ اس کے شروع میں آتے ہیں ورب کے، تو اس میں مت آتا ہے، مت کرو. یعنی حکم میں آتا ہے، جیسے امر حکم ہے، نئی بھی ایک حکم ہے مائنس قسم کا، آرڈر میں آتا ہے کہ تم ظلم مت کرو. اس لیے آپ سب ظلم نہیں کرتے، وہ جو ہے نا اس میں چلا جائے گا، مضارع میں چلا جائے گا، اس میں نئی میں نہیں آئے گا. تو کیونکہ یہ نئی میں ہے اس لیے اس کا نمبر 2 آنسر. صحیح. سوال نمبر 8، وَيَفْسِدُونَ کا ترجمہ بتائیے. وہ سب فساد کرتے ہیں اور ان سب نے اچھا سوری، ریجیکٹ یہ نہیں ہو آپ رہا کے آپ کا، سامنے اچھا لانچ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کیا آ گئی اس یفسدون کا ترجمہ بتائیے. وہ سب فساد کرتے ہیں اور ان سب نے فساد کیا، اور وہ فساد کرتے ہیں اور تم لوگ فساد کرتے ہو. یفسدون. ٹھیک، رزلٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا 54% لوگوں نے اور وہ فساد کرتے ہیں آنسر سلیکٹ کیا ہے. جو پہلا آنسر تھا وہ یفسدون، وہ اگر واو ساتھ نہ لگا ہوتا تو اس سے وہ پھر صحیح تھا. کیوں واو ساتھ لگا ہے تو واو کا ترجمہ اور آئے گا، تو پہلا جو آنسر تھا اس میں سے پھر آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر باقی 3 میں دیکھنا پڑتا ہے. یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، تم نہیں ہوگا، تفسدون نہیں ہے، ان سب نے نفسدون نہیں ہے، تو یفسدون وہ سب فساد کرتے ہیں. واو اس کے ساتھ پہلے اس لیے اور آیا تو پہلا والا جو ہے وہ بیچ میں سے نکل گیا ہے. تو اس کا جواب جو ساتھیوں نے سلیکٹ کیا اور وہ فساد کرتے ہیں، یہ صحیح ہے. سوال نمبر 9، اولئک هم الخاسرون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، انہی لوگوں نے نقصان اٹھایا، اس نے نقصان اٹھایا، تینوں صحیح ہیں.
تو یہاں پہ ہم اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. 86% لوگوں نے کہا ہے وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اولئک هم الخاسرون. صحیح صحیح. سوال نمبر 10. اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، تینوں صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس رزلٹ 100% ہی آیا ہے کہ تینوں صحیح جواب ہیں. لیکن اگر موسٹ ایکوریٹ لینا ہو چاہیے تو پھر نمبر 1 ہوگا اللہ کا حکم. صحیح. سوال نمبر 11. میثاق کی جمع کیا ہوگی؟ مسق، مواثیق، میثاقین، میثاقون. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں تقریباً 80% لوگوں نے مواثیق اس کا جواب چنا ہے، جو کہ صحیح ہے. آخری سوال ہمارے سامنے آ گیا. خسرہ کا فعل امر کیا ہوگا؟ یخسرو، اخسر، خاسر، خسر. ٹھیک ہے، اس میں 13 لوگوں نے جو جواب دیا ہے اور 87% بنے گا اخسر اس کا جواب دیا ہے. خسرہ کا فعل امر اخسر ہوگا. یہاں پہ سوالات ختم ہوئے. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں. آخر میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمیشہ ہم اس کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں اور اس کے لیے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. جتنا آپ نے سیکھ لیا آپ گروپ بنائیں، اس میں آپ پروگرام شروع کریں اپنے، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آخر میں خصوصی دعا کرتے ہیں جو لوگ کورونا کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا سے اس وبا کو یا اللہ تو اس کو ختم فرما، اور تمام انسانیت کو یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ جو آزمائش ہے یا اللہ اس کو اس سے ہمیں دور فرما. یا اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما. یا اللہ تو اپنا کرم و فضل فرما. یا اللہ جو ہم بالکل آئسولیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ میں نہیں ملا سکتے، اس سے مل بھی نہیں سکتے، یا اللہ اس کو باغ ختم فرما تاکہ نارمل زندگی گزاری جا سکے. اور اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں کو اس سے محفوظ فرما. خاص طور پہ جو ہمارے جو بھائی ہیں جو ڈیروں میں رہتے ہیں، پختون بھائی، ان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں کیونکہ وہ اکٹھے بڑی کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں. خاصے لوگ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. یاسر بھائی ہمارے پروگرام میں ریگولر آنے والے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، ہم نے دعا کی تھی، دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے مراحل کو آسان فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک اعمال کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کے قبول فرمائے، اور جو یاسر بھائی اور ان کے اہل خاندان ہیں یا اللہ ہم سب کو صبر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنا معاذ بھائی جو اس کے سروے کے بارے میں تھا کہ پروگرام ہم 2 کریں گے 1 کریں گے، اس کے بارے میں فائنل بتا دیں. جی، ہم نے یہ سوال رکھا تھا لوگوں کے ساتھ کہ پروگرام 1 رکھنا چاہیے ہفتے میں، اور اس میں ہم 2 لیسنز رکھیں، مطلب 2 گھنٹے کا پروگرام ہو، یا پھر ہم جو ہے 2 پروگرام جس طرح سے ابھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لوگوں کی رائے اس میں آئی ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن رکھیں پروگرام، سیٹرڈے والے دن، اور 2 گھنٹوں کا پروگرام رکھیں. لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس صرف 4
اگلے 4 بلکہ اگلے 3 اسباق باقی ہیں اور وہ 1.5 ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہمارے ختم ہو جائیں گے. تو اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ ہم ایک کلاس کے لیے آگے جو ہے چینج کریں کہ اس میں 2 سبق پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے جو اس کے آخری کلاس ہوگی اس میں 1 سبق پڑھیں. تو ہم اس کو اسی طرح سے چلنے دیں گے تاکہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا آسانی رہے. اور 2 گھنٹے کی کلاس لینا مطلب ایک آسان کام نہیں ہوتا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس خیال کو ترک کر دیا اور اب ہم 2 کلاسز پر ویک جس طرح ابھی چل رہی ہے بدھ والے دن اور ہفتے والے دن انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آگے بھی 3 کلاسز انشاءاللہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا تشریف لانے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.